سرکار دو عالم جناب رحمت للعالمین کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل نہ والدین کا مقام پتہ نہ بہن بھائیوں کا مقام پتہ، کسی کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ والد کا کیا مقام ہے سب بے خبر تھے، والدہ کا کیا مقام ہے سب بے خبر تھے۔ بوڑھے ہونے کے بعد والدین کو جناب والا ہر چیز سے لا تعلق کر دیا جاتا، ہر چیز سے لا تعلق کر دیا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ستیلی ماہوں سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ان کو۔ لیکن میری اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں آ کر بتایا کہ او والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، بتاتا ہوں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ والد کا مقام یہ ہے کہ اگر والد ناراض ہو جائے، والد کے ناراض ہونے سے عام لوگ نہیں بلکہ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبیر صاحب کی اس کی آواز تھوڑی کنٹرول کرو۔ اچھا، والد کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا والد میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ میرے اور آپ توجہ میری طرف رکھو میرے نبی کے غلاموں، میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت للعالمین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اے بدبخت انسان کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تجھے جائیداد میں سے حق نہیں دیتا، تیرا باپ تیرا مالک ہے، چاہے تو تجھے عطا کرے، چاہے تو حق نہ دے، چاہے تو زمین میں سے حصہ دے، چاہے تو نہ دے، تیرے باپ کی مرضی ہے۔ تیرے باپ کو رب نے تیرا مالک بنایا ہے، تو اپنے باپ کی طرف انگشت نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے باپ کی رضا میں راضی ہو جا، اس لیے کہ جو لوگ اپنے والد کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مقام والد کو کس نے دیا؟ یہ مقام میرے والد کو کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ میرے باپ کو ملا، تو میرے باپ کو یہ مقام میرے رب نے عطا فرمایا۔ مجھے اپنے باپ کی اہمیت کا پتہ چلا، مجھے اپنے باپ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا، تو جس نبی نے آ کر دوسرے لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ آج لوگ جناب والا طرح طرح سے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا، بس اسی شعر میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ یہ سب نبی کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اور والدہ کو مقام دیا، فرمایا لوگوں جو تم سمجھتے ہو یہ والدہ کا مقام نہیں، والدہ کا مقام کیا ہے؟ اور رب کا محبوب بتاتا۔ میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین نے آ کر بتایا کہ لوگوں ماں کا مقام یہ ہے۔ سگی ماں کا مقام تو بہت دور کی بات ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے آگے بڑھے، جا کر اپنی مزمل والی چادر اتار کر زمین پر بچھائی، بچھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر دوزانو ہو کر میرے آقا بیٹھ گئے۔ جناب حلیمہ سعدیہ پاس آ کر بیٹھی، میرے آقا سے
ہم کلام ہوئی راز و نیاز کی باتیں کی، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عظیم الشان عورت کون ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی کملی زمین پر بچھا دی، جس کے لیے آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، جس کے سامنے آپ نے اتنے ادب کا اظہار کیا، آقا یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین نے فرمایا او میرے غلاموں یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں بڑی حلیمہ ہے کہ جس کی قدموں میں رب نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ ماں کے قدموں کے اندر میرے رب نے جنت رکھی ہے، جنت ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہے۔ اذان محترم بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہم والدین کا مقام اور مرتبہ بھول گئے، لیکن جو لوگ باخبر ہیں، جو لوگ والدین کے مقام اور مرتبے سے باخبر ہیں، جو والدین کی اہمیت سے باخبر ہیں، جو والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ میرے نبی کے رحمت کا انکار نہ کریں، اس لیے کہ اگر آج کسی کو اپنے والدین کا مقام اور مرتبہ پتہ ہے تو یہ صرف اور صرف نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، صرف اور صرف نبی کی رحمت کا صدقہ۔ اگر اس کا بندہ انکار کر دے، دیکھیں معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیل چکی ہیں، سب سے بڑی جو بیماری پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہماری طرح ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس طرح میں نہیں جاتا۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کا مالک ہے، اپنے عقیدے کا مالک ہے، خود اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ لیکن خود سوچ لو کہ جس نبی نے آ کر دنیا والوں کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہوں، جس نبی نے آ کر بتایا ہو کہ لوگوں جنت آسمانوں پر ہے مگر رب نے ماں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے جنت کو، جس نبی نے آ کر دنیا والوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہو، اس نبی کا اپنا اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ حدیث سن لو اور بات ختم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت علقمہ میرے نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میرے نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، میرے نبی کا دیدار بھی کرتے ہیں، صحابی۔ وقت نزاع قریب آ گیا، جہاں کنی کا عالم ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، روح نہیں نکل رہی۔ صحابہ دوڑے دوڑے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کدھر گئے؟ تھوڑا بول رہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ساری ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ صحابہ دوڑے ہوئے کہ نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، آپ کا دیدار کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن روح نہیں نکل رہی، وہاں پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جلدی جلدی تشریف لائے، آ کر دیکھا علقمہ کی گردن ٹیڑھی ہے، زبان ایک طرف نکلی ہوئی ہے، اور سوالیہ نظروں سے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، روح نہیں نکل رہی، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ میرے نبی نے دیکھتے ہی آئے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں نبی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے اپنے غلام کو دیکھتے ہی یہ نہیں کہا کہ اس نے گناہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ اس نے زکاتیں نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں، بلکہ میرے نبی نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرے غلاموں اس کی والدہ کہاں ہے؟ یہ پوچھنا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ صحابہ جس بات سے بے خبر تھے اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا علم عطا فرمایا۔ جن باتوں سے ہم لوگ بے خبر رہتے ہیں اللہ کا نبی ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی والدہ کہاں ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، علقمہ کی والدہ کو بلا کر لے آئے۔ والدہ آئی، میرے آقا نے فرمایا مائی کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے بارے میں؟ کیا کہتی ہے؟ کیسا تھا یہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، آپ کا دیدار کرتا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، کوئی شک نہیں ہے اس کے تقوی کے اندر۔ فرمایا پھر؟ بس یا رسول اللہ یہ میرا نافرمان تھا۔ کیا تھا بولو؟ میرا نافرمان تھا، بیوی کی باتوں میں آ کر
مجھے جھڑکتا تھا، مجھے غصہ کرتا تھا، میری نافرمانیاں کرتا تھا. اچھا اب اس کو معاف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یا رسول اللہ بظاہر معاف کر دوں مگر دل نہیں مانتا. مگر دل نہیں مانتا، کیسے معاف کروں؟ بڑا تڑپایا ہے اس نے. میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کا یہ حال دیکھا، غلام کی والدہ کا جواب سنا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ان لکڑیوں کو آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. اب علقمہ سوالیہ نظروں سے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنی والدہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنی والدہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. والدہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. جب لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، والدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا کرنے لگے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس کو جلانے لگا ہوں، اس لیے کہ اگر جلاؤں گا نہیں دنیا کے اوپر نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، لوگ والدہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے. اگر آج اس کو جلا دوں گا صبح قیامت تک میرے غلاموں کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کے نافرمان کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ اسے جلایا جاتا ہے، اس لیے اسے جلا رہا ہوں. ماں تڑپ گئی. ماں کہنے لگی آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا ہے، لہذا آپ بھی اسے معاف فرما دیں. والدہ کا اتنا کہنا تھا، علقمہ کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا، روح بھی قبض شریف سے پرواز کر گئی. اگر تم معاف نہ کرتی تو آج میں اس کو جلا دیتا، کیونکہ والدین کے نافرمانوں کو دفنایا نہیں جاتا، انہیں عزت نہیں دی جاتی، انہیں جلایا جاتا ہے. انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ بولو. انہیں جلایا جاتا ہے. تو عزیزان محترم میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر کسی کو مقام میرے نبی کے آنے کے بعد ملا، لیکن نبی نے یہ بھی آ کر بتا دیا کہ جو دنیا کے اندر والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں اسلام کے اندر. ان کو دفنایا نہیں جاتا، انہیں جلایا جاتا ہے. مگر جو والدین کے فرمانبردار رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت و مقام و مرتبے کی زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے. اسی طرح مالک بن دینار، بس آخری بات ختم ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. جب حج سے فارغ ہوئے تو حد پہ غیبی سے آواز ہے. درود شریف پڑھنے ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. مالک بن دینار کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر کے فارغ ہوئے، برگاہ سمدیت سے آواز آئی کہ میرے بندے مالک بن دینار چلے جاؤ کعبے کی فلاں نکر پر ایک شخص کھڑا ہے جس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے اور ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس کو جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا. مالک بن دینار آئے، دیکھا وہ شخص کھڑا ہے، ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، ایک آنکھ بھی نہیں ہے. تو آ کر اس کو کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا. جب اس نے یہ سنا تو وہ چیخ نکل گئی اور چیخنے کے بعد مالک بن دینار کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار 7 سال ہو گئے کہ میں ہر سال جب حج کرتا ہوں تو حج کرنے کے بعد یہی پیغام آتا ہے، کوئی نہ کوئی تیری طرح اللہ والا آ کر مجھے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا اور مجھے اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دے رہا ہے. میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، میں کیا کروں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا کیا، ایسا کون سا گناہ کیا کہ حج کرنے کے بعد اللہ تجھے اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، تیرا حج قبول نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے میں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، بس میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، والدہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. کہنے لگا مالک بن دینار نے فرمایا کہ پھر یہاں کیا کر رہا ہے، جا اپنی والدہ کو راضی کر. کہنے لگا میں وہ بدبخت انسان ہوں کہ ماں موجود ہے دنیا میں، زندہ ہے، مگر میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہو رہی، میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ماں کے ساتھ. مالک بن دینار کہنے لگے ایسا کیا کیا؟ کہنے لگا بتاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، جا کر میری والدہ کو منائیں.
میری والدہ کو مجھ سے راضی کریں. والدہ نہیں مان رہی, ادھر رب نہیں مان رہا, میں کیا کروں, کدھر جاؤں. مالک بن دینار کہتے ہیں لوگوں, مجھے ترس آ گیا اس نوجوان پر, میں اس کے ساتھ چلا, اس کے گھر آیا, اس نے دروازے پر دستک دی. والدہ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولتے ہی دیکھا اپنے بیٹے کو, چیخ کر کہنے لگی کہ کہیں تو پھر مجھے مارنے تو نہیں آ گیا, پھر مارنے تو نہیں آ گیا. کہنے لگا نہیں اماں میں تجھے مارنے نہیں آیا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں آگے ہوا, میں نے کہا مائی صاحبہ آپ فکر نہ کریں, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کی حدیث کا حافظ ہوں, میں آیا ہوں, آپ سے بات کرنے آیا ہوں. اندر گئے, جا کر اس کی والدہ سے ملے اور کہنے لگے کہ والدہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے میں اسے معاف نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ شراب لے کر آیا, ساتھ گوشت لے کر آیا, میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, یہ آ کر مجھے کہنے لگا اماں مجھے پکا کر دے میں کھاؤں گا, مگر میں نے اسے کہا میں نہیں پکا کے دوں گی, میں نہیں پکا کے دوں گی. لوگوں وہ ماں کہتی ہے کہ اس بیٹے نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میری آنکھ پر تھپڑ مارا, یہ دیکھو میری ایک آنکھ ہے, اس کی بینائی چلی گئی ہے, مجھے اس آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے. اور پھر جناب والا میں نے پھر بھی اس کو روٹی پکا کر نہیں دی, یہ مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جلتے ہوئے تندور کے قریب لے گیا, وہاں جا کر اس نے مجھے تندور کے اندر پھینک دیا. اے مالک بن دینار یہ دیکھو میرا جسم آج بھی چلا ہوا ہے, میرے جسم پر نشانات ہیں, اس نے مجھے مارا ہے, میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے جب ماں کی دکھ بھری کہانی سنی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اے والدہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے, دیکھ اس نے جس ہاتھ سے تجھے مارا تھا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے, تیری جس آنکھ کی بینائی چلی گئی اس نے اپنی وہ آنکھ بھی نکال دی ہے. کہتے ہیں جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی, بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا تو نے اپنی آنکھ کیوں نکالی, تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا, جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا. لوگوں ماں یہ ہستی ہے, ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے. لاکھوں زیادتیوں کے بعد, لاکھوں ظلم سہنے کے بعد ماں پھر بھی تڑپ اٹھتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ زیادتیاں کرو. دوستو والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھ جاؤ, دنیا میں سمجھ جاؤ, اپنے والدین کو راضی کر لو. یہی وقت ہے والدین کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا اور جنت حاصل کرنے کا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.